جھنگ میں کہیں موسلادھار تو کہیں ہلکی بارش، گرمی رفو چکر، شہر کا موسم قدرے ٹھنڈا ہو گیا۔ چنیوٹ میں بھی وقفے وقفے سے برسات، موسم خوشگوار، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ چنیوٹ انتظامیہ کی سنگین غفلت، شہریوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں۔ پری مونسون بارشوں کے سپیل نے اندرون شہر میں واقع درجنوں بوسیدہ اور خستہ حال عمارتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ شہری کہتے ہیں بوسیدہ اور خستہ حال عمارتیں سروں پر موت بن کر منڈلا رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی خاموشی لمحہ فکریہ۔ عوامی سواری جیب پہ بھاری، یامہا موٹر سائیکل 24 سے 29 ہزار روپے مہنگا۔ وائی بی زی میں 24 ہزار کا اضافہ 3,80,500 کا ہو گیا۔ ڈی ایکس 26,500 اضافے سے 4,08,000 اور وائی بی آر جی میٹ ڈارک گرے 29,000 اضافے سے 4,39,000 کی ہو گئی۔ آئی ایم ایف کی اماں پر مہنگائی نامنظور، تاجر بلبلا اٹھے۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 122 روپے سے تجاوز کر گیا۔ ریٹیل میں 130 اور مارکیٹ میں چینی 140 روپے کلو تک جا پہنچی۔ شوگر ڈیلرز نے سپر ٹیکس کو مہنگائی کی وجہ قرار دے دیا۔ اسلم بھلی کہتے ہیں مہنگائی ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر پروسیسنگ ملز مالکان کو اظہار تشویش، قیمتوں میں اضافے سے انڈسٹری کو چلانا ناممکن۔ باؤ اکرم کہتے ہیں حکومت انڈسٹری کو فروغ دے۔ فیصل آباد کے شہریوں کو دانتوں کے علاج کے لیے کرنا پڑے گا طویل انتظار۔ الائڈ اسپتال کے ڈینٹل سیکشن میں سہولیات کا فقدان، ڈینٹل نیڈل انجیکشن اور سنیپ پنس نایاب۔ دانتوں میں تار لگوانے کے لیے مریضوں کو 2 سال کا وقت دیا جانے لگا۔ محکمہ صحت جھنگ کا رورل ڈسپنسریاں ختم کرنے کا فیصلہ، دیہی علاقوں کے رہائشی طبی سہولیات سے محروم۔ سٹاف کی ڈیوٹیاں بھی متبادل جگہ لگا دی گئیں۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج، فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ نگران حکومت کا احسن اقدام، فیصل آباد میں 1 سال بعد جگر کے مریضوں کو ادویہ کی فراہمی شروع۔ الائڈ اسپتال میں ہیپاٹائٹس بی سی کے مریض مستفید ہو سکیں گے۔ ایم ایس ڈاکٹر فہیم یوسف کہتے ہیں کہ 2500 ہیپاٹائٹس بی سی کے مریض رجسٹرڈ ہیں، جن کو ادویہ کی دستیابی سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کا تحصیل اسپتالوں میں انسولین منتقل کرنے کا اعلان، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے رپورٹ موصول۔ 22,000 انسولین وائلز اسپتالوں کو ملیں گی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع کے تمام اسپتالوں کو انسولین فراہم۔ 8 رورل ہیلتھ سینٹرز میں بھی انسولین پہنچا دی گئی۔ گلوکار اسد عباس بے یار و مددگار، گردوں کے عارضے میں مبتلا قومی ہیرو اکیلا رہ گیا۔ علاج کے لیے گھر گاڑی سب بیچنا پڑا۔ میوزک انڈسٹری کے دوستوں کی کال آتی ہے پر مدد نہیں کی جاتی۔ ہفتے میں 4 سے 5 مرتبہ ڈائلسس ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں مدد چاہتا ہوں، حکومت مجھ سے کیا وعدہ وفا کرے۔ تکلیف کا منظر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی ٹیم کو میرے گھر پر بھیجا تھا اور مجھ سے وعدہ کیا تھا ہم آپ کا علاج کروائیں گے، آپ کا ٹوٹل ٹریٹمنٹ کروائیں گے، آپ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کروائیں گے، چاہے امریکہ سے ہو، چاہے پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے۔ لیکن مجھے ان کی طرف سے وفا کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی۔ یہاں تک میرے جو فینس دیکھنے والے تھے ان کو لگا تھا کہ گورنمنٹ نے ایکشن لے لیا ہے، تو اب شاید اسد عباس کی جان بچ جائے گی۔ فنکاروں کی سماجی اور معاشی سرپرستی کے لیے آرٹسٹ سپورٹس فنڈ کا انعقاد۔ اسسٹنٹ ایڈمن اصغر علی کہتے ہیں کہ فنکار خود کو آرٹ سپورٹس فنڈ کے لیے رجسٹر کروائیں۔ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ 4 اگست مقرر۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ریسکیو 1122 کی ماہ جون میں پیش آنے والے حادثات کی رپورٹ جاری۔ مختلف حادثات میں 69 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ریسکیو 1122 نے 3061 مریضوں کو ریسکیو کیا۔ 1122 نے پیشنٹ ریفرل سروسز کے ذریعے 470 مریضوں کو اسپتال شفٹ کیا۔ محرم الحرام کی آمد، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا محرم الحرام پر بہترین انتظامات کیے جائیں گے، کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ادھر جھنگ میں ڈی پی او جھنگ ملک طارق محبوب نے ضلع بھر کے لائسنسی اور روایتی پروگراموں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ سیکیورٹی پلان ترتیب دینے کے لیے تجاویز بالغور۔
سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم ناکام، فیصل آباد کے 76 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کا داخلہ ٹارگٹ سے کم۔ ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن نے اسکول سربراہان کو نوٹسز 8 جولائی تک داخلہ رپورٹ سمیت حاضر ہونے کی ہدایت۔ چنیوٹ میں خواجہ سراؤں کی تعلیم و تربیت کے لیے تعلیم بالغاں کلاسز کا آغاز۔ ڈی پی او وسیم ریاض نے کلاس روم کا افتتاح کیا، کہا پولیس تحفظ مرکز معاشرے کی فلاح کے لیے کام کر رہا، ہمارا مقصد ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو مفید شہری بنانا ہے۔ واسا کے بیشتر دفاتر فیسکو کی ڈیفالٹرز فہرست میں، مالی سال کا آخری ماہ جون گزر گیا مگر واسا نے بل ادا نہ کیا۔ واسا کی 1.5 ارب کی عدم ادائیگیوں سے فیسکو کی ریکوری بھی متاثر۔ پراپرٹی ٹیکس انسپیکٹر سرکار کے لیے ہی نقصان کا باعث بننے لگے، افسران اور پیٹرول پمپ مالکان کے گٹھ جوڑ سے قومی خزانے کو نقصان۔ اسپیشل آڈٹ رپورٹ میں ٹیکس چوری پکڑی گئی، جائیدادوں کے ریکارڈ میں ہیر پھیر کر کے قومی خزانے کو 2 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا۔ ریئل اسٹیٹ کاروبار کے گرد گھیرا تنگ، پراپرٹی خریدنے پر 2 سے 4% بیچنے پر 1% ٹیکس بڑھا دیا گیا، فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی جانب سے مذمت۔ فیصل آباد ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ٹیکسز کی بھرمار، پراپرٹی خریدار اور فروخت کرنے والے دونوں کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا، نیا قانون نافذ، ٹیکسز بڑھا دیے گئے، بیان حلفی 300 اور مختار نامہ کی فیس 2000 روپے ہوگی۔ فیصل آباد ڈویژن کی ضلع کونسلز کے آڈٹ کا فیصلہ، فیصل آباد، چنیوٹ، چھنگ اور توبہ ٹیک سنگھ ضلع کونسل کا سالانہ آڈٹ ستمبر میں ہوگا، ریجنل ڈائریکٹر آڈٹ کے افسران کو ریکارڈ مرتب کرنے کے احکامات۔ 1000 روپے ساتھ لائیے، بعد میں آئیے، پہلے پائیے۔ توبہ ٹیک سنگھ میں امدادی رقم کے حصول کے لیے رشوت کا مطالبہ، 500 سے 1000 روپے دینے پر کام فوری ممکن، خواتین کا کہنا ہے رشوت نہ دینے پر ذلیل و خوار کر کے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ نو سربازوں نے شہریوں کو لوٹنے کے لیے فیسکو میں بھرتیوں کا جعلی اشتہار دے دیا، فیسکو حکام کا لاتعلقی کا اظہار۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن طاہر محمود شیخ کا کہنا ہے کہ عوام نو سربازوں سے ہوشیار رہیں، فیسکو میں اسکیل 1 سے 15 کی ملازمتیں نہیں آئیں۔ ایف پی آر کے پروسیسنگ اینڈ ڈائنگ ملز کو نوٹسز، صنعتکاروں اور ایپٹما کے عہدیداروں نے سر جوڑ لیے۔ چیئرمین ایپٹما حافظ اصغر کہتے ہیں کہ ہم قانونی چارہ گوئی کا راستہ اختیار کریں گے۔ کپاس کی بہتر پیداوار، فیصل آباد کی مارکیٹ میں کپاس کی قیمت میں نمایاں کمی، 4000 کی کمی سے قیمت 16500 روپے رہ گئی۔ صدر کاٹن ویسٹ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کمی کا امکان ہے۔ ریحان طارق کمبو بولے مجموعی طور پر بیلز 1 کروڑ تک پہنچ سکتی ہیں، گزشتہ سال 33 لاکھ بیلز ہوئی تھیں۔ پنجاب اراضی ریکارڈ سینٹر کی جانب سے بھی نئی فیسوں پر عمل درآمد شروع، پرانے ریٹس ختم کر دیے گئے، رجسٹریوں پر ٹیکس بڑھا دیا گیا، اب فردات کی فیس بھی بڑھ جائے گی۔ پی ایچ اے حکام، فیصل آباد میں پارکوں میں پودوں کی کانٹ چھانٹ اور گراؤنڈ لیولنگ کے لیے اوزاروں اور مشینری ورکروں کے حوالے کر دی۔ ڈی جی پی ایچ اے کہتے ہیں ہر 3 ماہ بعد مشینری کی ریپیئرنگ اور ضرورت کے مطابق نئی مشینری مہیا کی جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کا تختہ الٹنے اور سزائے موت دینے کا معاملہ، پیپلز پارٹی فیصل آباد کی جانب سے ڈسٹرکٹ بار میں میمورینڈم جمع، سپریم کورٹ میں دائر ریفرنس کی سماعت کا مطالبہ۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن فیصل آباد کیمپس نے فرسٹ ایئر کی بنیاد پر بی ایس پروگرام میں داخلہ اوپن کر دیے۔ امیدوار فرسٹ ایئر کے نمبروں کی بنیاد پر 30 شعبہ جات میں بی ایس پروگرام میں 14 جولائی تک اپلائی کر سکیں گے۔ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ڈگری لینا ہوا آسان، داخلہ بھجوائیں، بنی بنائی اسائنمنٹ لیں اور بس آخر میں پیپر دیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ بنی بنائی اسائنمنٹ کے معاملے پر خاموش۔